وہ اسلامی مدارس کے خلاف وہ یہ سوال دنیا میں پھیلاتے ہیں کہ اسلام اور اسلامی مدارس دراصل دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جس اسلام اور جس مدرسے نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل بتایا ہو، جس اسلام اور جس مدارس نے گونگے بہرے جانوروں پر ناانصافی کو حرام قرار دیا ہو، جس مدارس نے عورتوں کے ساتھ ظلم کو اور عورتوں کے ساتھ ناانصافی کو حرام قرار دیا ہو، کیا اس مدرسے میں دہشت گردی کی تعلیم دی جا سکتی ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ سوال صرف اور صرف، یہ اعتراض صرف اور صرف اس لیے تاکہ ہمارا رشتہ اسلام سے ختم ہو جائے، ہمارا رشتہ مدارس سے ختم ہو جائے، ہم کو ہتاسا کیا جائے، ہم کو کسی طرح ہوپلیس کیا جائے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو مدارس اسلامیہ میں بھیجنے سے رک سکیں۔ اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لی، اگر ہم نے ان کے سوال اور ان کے اعتراض کو صحیح قرار دیا تو گویا کہ ہم نے ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کر دیا، اور وہ اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہو گئے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم بے حیا ہیں، ان کا مقصد یہ ہے جس طرح ہماری زندگی کرپشن کی شکار ہے، جس طرح ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اسی طرح ہم پورا ماحول بنا دیں، پوری فضا اس طرح بنا دیں کہ ہم غلط کریں تو ہمارا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، ہم غلط کریں تو ہمارا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم بے حیا ہیں، ہم جو ہے ظالم ہیں اور ہم جابر ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بے حیائی پھیلے، تو اسی طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے بھی امن کی صدائیں گونجتی ہوں، جہاں سے بھی امن کی باتیں نکلتی ہوں، ان جگہوں کو ہم ٹارگیٹ کر کے ان جگہوں پر لوگوں کو پہنچنے سے روک دیا جائے تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے ان کو تو ہم ایک بار کہیں گے کہ وہ کم سے کم اپنے اس ناپاک ارادے سے بچیں، لیکن میں اپنے مسلم علماء سے، مسلم قوم سے، مسلم سوسائٹی سے، مسلم معاشرے سے 100 بار کہیں گے کہ کم سے کم آپ اپنا رشتہ اسلام سے مت توڑیے، آپ اپنے رشتے کو مدارس اسلامیہ سے مضبوط رکھیے، اس لیے کہ مدارس روح کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس طرح ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے، اس پاور ہاؤس کے ذریعے سے پوری انسانی معاشرے میں یا انسانی سوسائٹی میں بجلی پہنچتی ہے، اسی طرح اسلامی جو مدارس ہیں یہ در حقیقت پاور ہاؤس ہیں۔ اگر ایک رات کے لیے یا چند دنوں کے لیے جو پاور ہاؤس ہے اس سے کنیکشن ٹوٹ جائے ہمارا یا ختم ہو جائے تو ہماری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور ہم رات بھر چین سے سو نہیں پاتے۔ اسی طرح اس بات کو سمجھیے کہ دینی مدارس اور یہ مدارس اسلامیہ اسلامی پاور ہاؤس ہیں، یہاں سے پورے ملک میں اور پورے اسلامی بلکہ انسانی معاشرے میں یہاں سے بجلی سپلائی ہوتی ہے۔ اگر اسلام کا، مسلمانوں کا یا انسانی معاشرے کا رشتہ اسلامی مدارس سے یا مدارس اسلامیہ سے ٹوٹ جائے تو بالکل اسی طرح جس طرح پاور ہاؤس کا کنیکشن ہمارے گھروں سے ٹوٹ جائے یا ختم ہو جائے تو ہماری زندگی بے چین ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اگر ہمارا رشتہ مدارس اسلامیہ سے ٹوٹتا ہے تو ہمیں بھی بے چین ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی مدارس کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دنیا چاہے جس کو بہتر کہے، دنیا چاہے جس کو ترقی یافتہ کہے، لیکن اللہ کے رسول کی بات ایک بال کے برابر بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول کا فرمان ایک بال کے برابر بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، کہ پوری دنیا قابل لعنت اور قابل مذمت ہے، پوری دنیا ملعون ہے اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے سب کچھ قابل لعنت ہے، سوا ذکر اللہ وما والا، سوائے وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر سے تعلق رکھتی ہیں، جو پڑھنے اور پڑھانے سے، جو سیکھنے اور سکھانے سے تعلق رکھتی ہے، وہ چیزیں اللہ کے نزدیک محبوب ہیں اور وہ چیزیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کن عالما او متعلما او محبا له ولا تكن رابعا فتهلك، تم یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا اہل علم سے محبت کرنے والے بنو، اور چوتھے مت بننا، یعنی چوتھے میں یہ ہے کہ تم اہل مدارس سے یا مدارس اسلامیہ سے یا جو لوگ بھی ان میں درس دیتے ہیں، جو لوگ بھی ان میں سیکھنے سکھانے کا کام کرتے ہیں، ان سے نفرت کرنے والے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف ارشاد کے بعد ہمارا جو مدارس اسلامیہ سے تعلق ہے، ہمارا جو رشتہ ہے
ہے، ذرا اس پر غور کریے۔ کیا ہم نے مدارس کو وہ حق ادا کیا؟ اور مدارس کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مدارس سے جوڑیں، اپنی نسلوں کو مدارس سے جوڑیں۔ اگر یہ کام نہ کیا تو اس سے بڑھ کر ناکامی ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دشمن اپنے مقصد میں ناکام ہو اور ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ لوگوں میں، اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے اٹھ کھڑے ہوں جو دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ پورے کے پورے لوگ مدرسے میں جا کر داخل ہو جائیں، پورے کے پورے لوگ مدارس میں جا کر اپنا نام لکھوا لیں، بلکہ کچھ لوگ ہر گھر سے ایک یا دو ایسے افراد ہوں جن کا تعلق مدارس سے ہو، تاکہ وہ کل مدارس سے جب سیکھ کر آئیں تو ہمیں بتائیں کہ کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو اس دنیا میں امن کا پیغام دے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے وہ لوگو، جب تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی پیغام آئے تو اس پر لبیک کہو۔ اگر زندگی چاہتے ہو لما یحییکم، اللہ کی شریعت میں اور اللہ کے پیغام کو قبول کرنے میں انسانوں کے لیے زندگی ہے۔ چاہے انسان اپنے آپ کو زندہ سمجھے، اسلام سے دور رکھ کر، شریعت سے دور رکھ کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھے، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اس کی زندگی میں اسلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو در حقیقت وہ انسان زندہ ہے اور وہ زندگی کا لطف لے رہا ہے۔ اگر انسانی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نہیں اور اللہ کا پیغام نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں، تو چاہے وہ انسان اپنے آپ کو کتنا کامیاب سمجھے، اس کو بھی اس دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا سے اس کو بھی جانا ہے۔ اور جو اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی اس دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن اسلام کا تعلق اس دنیاوی زندگی سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق اس محض چند روزے زندگی سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق اخروی زندگی سے ہے۔ اسلام کے نزدیک کامیاب وہ ہے جو اس دنیا میں چین اور شانتی سے زندگی گزارے اور کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بھی کامیاب ہو اور جنت کا حقدار بنے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر دشمنان اسلام ہمارے بس میں نہیں کہ ان کو منا سکیں اور ان کو روک سکیں، لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگر کوئی ملے تو ہم ان کو سمجھائیں کہ جس اسلام میں، جس مدرسے نے ایک معمولی سے جانور اور پرندے کو بے جا نشانہ بنانا منع کیا ہو، جس اسلام اور جس مدرسے نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کو قتل بتایا ہو، کیا وہ مدرسہ یا وہ اسلام کبھی دہشت گردی کا اڈا بن سکتا ہے؟ کیا وہ دہشت گردی کا حکم دے سکتا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو مدارس سے جوڑیے اور دشمنان اسلام کے اعتراض کو غلط ثابت کریے، اور غلط اس طرح کہ ہم اپنا رشتہ اسلام سے جوڑیں، مدارس سے جوڑیں، اپنی نسلوں کو کم سے کم دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ ہم نے اگر مدارس کا رخ نہیں کیا، ہم نے مدارس کے ماحول کو نہیں دیکھا، تو کم سے کم جو ہماری اولادیں ہیں ان کو کم سے کم مدارس کی تعلیم سے جوڑیے، ورنہ یہ بات دور نہیں۔ جس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں اسلامی مدرسے کو مٹا دیا گیا، اسی طرح اس ملک سے وہ دن دور نہیں، اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ اس ملک سے بھی اسلامی مدرسے کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے اس کی بقا اور اس کی حفاظت میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مدارس سے جوڑیں، ہم اپنی نئی نسل کو مدارس سے وابستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔